بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج سب سے پہلے تو بات کریں گے فوج کے خلاف نفرت پھیلانے پر جو ترمیمی ایکٹ سینٹ سے منظور ہوا، اور دوسرا علی محمد خان کی بالآخر رہائی، اور تیسرا بجلی کی قیمت میں جو نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، اور زر مبادلہ کے کم ہوتے ہوئے ذخائر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ فوج کے خلاف نفرت پھیلانے پر قید و جرمانہ ہوگا۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل سینٹ سے منظور۔ وزیر دفاع کے پیش کردہ مجوزہ بل کے مطابق سرکاری حیثیت میں پاکستان کی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کا غیر مجاز انکشاف کرنے والے شخص کو 5 سال تک سخت قید کی سزا دی جائے گی، اور آرمی چیف یا بااختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی۔ اور ترمیمی بل کے مطابق پاکستان اور افواج پاکستان مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے کے ساتھ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نپٹا جائے گا۔ اس قانون کے متحد شخص سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ متعلقہ شخص ریٹائرمنٹ، استعفے اور برطرفی کے 2 سال بعد تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ اور دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد مردان جیل سے رہا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی گئی۔ ایسے ہی ایم پی او کے تحت گرفتار، جو یہ ظلم کر سکتے تھے وہ ظلم انہوں نے کیا۔ پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کی ضمانت منظور کرنے کے بعد انہیں مردان جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ سابق وفاقی وزیر کی پہلی گرفتاری 9 اور 10 مئی کو توڑ پھوڑ کے مقدمے میں ہوئی تھی، اور ضمانت ملنے کے بعد اینٹی کرپشن نے مختلف مقدموں میں 7 دفعہ رہائی کے بعد گرفتار کیا۔ 7 مرتبہ رہا کیا گیا اور جیل سے باہر نکلتے تھے گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ یہ ان کی ظلم کی انتہا ہے، اور خود کو یہ جمہوری کہتے ہیں۔ اور رہائی ملنے کے بعد 3 ایم پی او میں گرفتار کیا گیا پھر دوبارہ۔ تاہم آج پشاور ہائی کورٹ نے رہائی کا حکم دیا اور سختی سے کہا کہ انہیں رہا کیا جائے۔ تو یہ تو لاتوں کے بھوت ہے، باتوں سے مانتے نہیں، ہر قسم کا حربہ استعمال کیا۔ آپ نے دیکھیں کہ وہ خاتون سینیٹر جو پی ٹی آئی کی ہیں، انہوں نے خواجہ آصف کی غلیظ زبان کے بارے میں بات کی، ان کے کلینک سیل کر دیے گئے اور مچھروں لگایا گیا جی یہاں پر مچھروں پر مقدمہ۔ آپ ان کا یہ اندازہ کر لیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور یہ کیسے کرتے ہیں، اور جمہوریت کا نام لیتے ہیں یہ لوگ۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ بجلی کی قیمت میں 7.5 روپے تک کا اضافی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جو اضافے کا ہے۔ بجلی کی قیمت میں بڑے اضافے کا اطلاق جولائی 2023 سے ہوگا، جس کے بعد بجلی کا یونٹ بنیادی ٹیرف 42 روپے 72 پیسے تک پہنچ گیا ہے، جبکہ سیلز ٹیکس کے بعد بنیادی ٹیرف 50 روپے 41 پیسے تک ہو گیا ہے۔ غریب ان کی جان کو رو رہا ہے کہ بل ادا کرے کہ روٹی کھائے۔ اور یہ بے شرم آ کر کیا کہتے ہیں، انہوں نے یہ بتائیں کہ کوئی جتنے قوانین منظور کیے ہیں اس میں مجھے یہ ایک آپ بتا دیں کہ انہوں نے کوئی بل عوامی مفاد میں منظور کیا ہے ابھی تک؟ صرف ذاتی مفاد کا معاملہ چل رہا ہے، صرف ذاتی مفادات میں جو فائدے ہو رہے ہیں اس کے مطابق کام چل رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر 54 کروڑ ڈالر کم ہو گئے ہیں۔ یہ کھاؤ پیو موج اڑاؤ والی پالیسی ہے، وہ چل رہی ہے ابھی تک، اس سے پیچھے نہیں ہٹنے کے لیے یہ تیار۔ اور چونکہ ہمارا نظام انصاف ہی ایسا ہے، کیا کہا جا سکتا ہے، اس پر آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے دوران غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 54 کروڑ ڈالر کی کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 21 جولائی کو زر مبادلہ کے ذخائر 54 کروڑ ڈالر کمی سے 8 ارب 18 کروڑ 61 لاکھ ڈالر کی سطح پر آ گئے ہیں۔ جی ہمارے قرضے ری شیڈول ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس سے پاکستان آگے بڑھ سکے۔ انہوں نے وہ اقدام کیا ہے کہ ان کے خاندان کیسے آگے بڑھ سکے، اور مخالفین کی خواتین، بچوں، بوڑھوں، ان پر کیسے انتقامی کارروائیوں کا ان کو نشانہ بنانا ہے، یہ انہوں نے کیا ہے۔ اور جب ان کی باری اب آئے گی تو پھر ان کی چیخیں دیکھیں، پھر ان کے جو قریبی دانشور ہیں وہ دیکھیں آپ کیسے ناچ کر کے گھنگرو توڑتے، کیسے ناچ کر باہر آتے، اور ان کے بنگڑے آپ دیکھیں۔ مین سٹریم میڈیا پر مہنگائی کے حوالے سے بات ہی نہیں ہوتی، ٹی وی ٹاک شو ہی نہیں ہو رہے۔
یہ حالات بن چکے ہیں ہمارے، اور اس پستی تک ہمارا میڈیا گر چکا ہے کہ وہ بھی بات نہیں کرنے کو تیار۔ اس حکومت کا پریشر دیکھیں آپ کتنا ہے، کس طرح انہوں نے ظالمانہ انداز سے آزادی اظہار رائے پر قدغن لگائی ہوئی ہے، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر بھی یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو ویسے ہی مار دیں، 22 کروڑ عوام پر ایٹم بم مار دیں تاکہ وہ مر جائیں، اور آپ ان پر جو حکمرانی ہے وہ زمین پر کرتے رہیں، لوگوں پر نہ کریں حکمرانی۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہے کہ آج عمران ریاض خان صاحب کو لاپتہ ہوئے کتنا ٹائم گزر گیا، 70 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں، اور کسی عدالت نے 70 روز سے زیادہ ہونے کے بعد بھی ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ کسی کا خود نوٹس آیا ہے، نہ کسی نے اس پر پوچھا ہے، بلکہ حکومتی سطح پر پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں صحافی نہیں یوٹیوب۔ بھائی انسان تو ہے، یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے ان کے گھر والوں پر کیا بیت رہی ہوگی، اور ان کے باقی چاہنے والوں پر کیا بیت رہی ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، اور ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کو یہ سوچنا چاہیے۔ یہاں پر یہ ہٹ درمی ہے اور بے شرمی ہے کہ جی وہ یوٹیوبر ہے یا صحافی نہیں ہے، اور صحافی نہیں ہے تو بھائی پاکستانی تو ہے، پاکستان کا معزز شہری ہے، کیا ان پر مقدمات ہیں؟ کیا ان کا اب پہلے بتایا گیا جناب کہ وہ عید اپنے گھر پر کریں گے، اور ہمارا نظام انصاف عدالتیں دیکھ لیں، انہوں نے اس کے بعد پوچھا تک نہیں کہ عمران ریاض کہاں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پر۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ در حقیقت میں ہمارے ملک میں مافیا جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور وہ ملک کے ساتھ صرف اپنی ذاتی مفاد کے ساتھ ہیں، ملک کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ آکاش بیل ہوتی ہے جو چمٹ جاتی ہے دیوار کے ساتھ، یہ اس طرح ملک کے ساتھ چمٹ چکے ہیں اور خود ہرے بھرے ہیں، اور جس درخت پر یہ بیل پھیلی ہوئی ہے وہ سوکھتا جا رہا ہے، اور اللہ نہ کرے یہ ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں اس درخت کو جس سے یہ چمٹے پڑے ہیں، اور یہ چمٹ چھوڑنے کا، جان چھوڑنے کا نام بھی نہیں لے رہے۔ اور اسی لیے یہ الیکشن میں انہوں نے ایک نگران حکومت کو اختیارات دیے تاکہ نگران حکومت کا طول زیادہ لمبا ہوتا چلا جائے۔ جب تک عمران خان کی مقبولیت ہے، جب تک عمران خان جیل میں نہیں جاتے یا ان کو کسی طریقے سے نااہل نہیں کیا جاتا تو اتنی دیر تک یہ الیکشن میں نہیں جائیں گے، چاہے ملک کا ستیہ ناش ہو جائے۔ یہ پلان کر کیے بیٹھے ہیں، اور جمہور کا معنی ہے کہ عوام کی رائے کے مطابق حق حکمرانی ملے، اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے، عوام کی رائے کو دیکھا ہی نہیں جا رہا، عوام جائے بھاڑ میں، مہنگائی کی چکی میں پھنس رہی ہے، کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ زر معلّہ کے ذخائر، بجلی جو ہے آپ کی وہ سیلز ٹیکس ڈال کر 50 روپے سے اوپر کا ایک یونٹ اب پڑے گا، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور دوسری جانب مخالفین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، سیاسی مخالفین کے ساتھ، پھر بعد میں کہتے ہیں ہم بہت بڑے جمہوری ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی جو جمہوریت کرتی، منہ ان کا جو ہے نا وہ تھکتا نہیں ہے، وہ سب سے بڑے غیر جمہوری ہیں۔ انہوں نے جتنے ڈاکے جمہوریت پر انہوں نے ڈالے ہیں، یہ جو منڈیاں لگائی، سارا کچھ یہ انہوں نے کیا ہے۔ یہ صحیح بات ہے، یہ اس بیل کی طرح چمٹے پڑے ہیں، یہ جان نہیں چھوڑنا چاہ رہے، لیکن یاد رکھیں کہ جیسے ہی نگران سیٹ اپ آئے گا یہ اپنے انجام کو پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ جب ان مٹھی میں جتنی مرضی آپ بند کر لیں، ریت مٹھی میں نہیں ٹھہرتی، مٹھی سے ریت نکلتی ہے، یہ سوچ لینا چاہیے۔ لیکن ابھی تو یہ خواجہ آصف سمیت جو بہت سارے لیڈران ہیں مسلم لیگ نون کے، یہ بڑی بڑکے مار رہے ہیں، یہ آپ کو پاکستان میں نہیں ملیں گے، تھوڑے سے حالات بدلے تو عوام میں یہ جانے کے قابل نہیں رہے۔ اور عمران خان کے مخالف جو بھی یہ معاملات کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیڈر کی سوچ ہے کہ عمران خان نااہل ہو، عمران خان دوڑ میں نہ ہو تو میں نیلسن منڈیلا بن کر پاکستان آؤں، اور میں اکیلا میدان میں ہوں تو کہیں گے میں جیت گیا۔ ایسے نہیں ہوتا، یہ عوام ہے، یہ عوام میں اب شعور آ چکا ہے، اور شعور کا جن بوتل سے نکل چکا ہے۔ آپ جب بھی عوام میں جائیں گے آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔